محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امیر اور مغرور عورت نے اپنی بھوکھی کام والی کو باسی روٹی چرانے کے الزام میں گرم چمٹے سے مارا اور دھکے دے کر نکال دیا۔ اسی شام امیر عورت کا اکلوتا بیٹا اغوا ہو گیا۔ جب پولیس نے موبائل لوکیشن ٹریس کر کے چھاپا مارا تو اغوا کاروں کے اڈے پر وہی کام والی خون میں لت پت پڑی تھی اور بچہ اس کے سینے سے لگا تھا۔ عورت نے جب کام والی کے ہاتھ میں دبی پرچی دیکھی تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگی، کیونکہ میں اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ آج میرے شوہر ایک بچہ اڈاپٹ کر کے لانے والے تھے۔ میرا دل ہو رہا تھا، ایک ماں کی طرح میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا؟ اس کی شرارتیں کیسی ہوں گی؟ کیا وہ مجھے ماں بولے گا؟ کئی طرح کے خیال میرے دماغ میں چل رہے تھے، اور اب میں ان تمام خیالات کو حقیقت کے روپ میں دیکھنے والی تھی۔ شادی کے پورے 6 سال بیت گئے، دنیا بھر کی آسائش میرے گھر میں موجود تھی، سوائے میرے آنگن کی کلکاریوں کے، یعنی میری اولاد نہیں تھی۔ ایک ماں کے لیے اولاد کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا تھا اور مجھے کمرے کے قریب آہٹ محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے شوہر آ چکے تھے۔ میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میرے شوہر داخل ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک نومولود بچہ موجود تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ ابھی جان نکل جائے۔ میں قدم با قدم چلتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی، اور جیسے ہی میری نظر اس بچے پر گئی، میری آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا تھا۔ بے شک میں نے اس بچے کو جنم نہیں دیا تھا، مگر یہ میری اولاد ہوگی۔ یہ بچہ مجھے ماں بولے گا، اس احساس نے ہی میری حالت عجیب کی تھی۔ میرے شوہر نے بچے کو میری گود میں ڈال دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کو سینے سے لگایا تو وہ بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ میں دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنا شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اسے سینے سے لگا کر آہستہ آہستہ خاموش کروایا تھا۔ میری بہنوں کے، بھائیوں کے، سب کے بچے تھے۔ میں سب کے بچوں کو ساتھ کھیلتی تھی، لیکن میرا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا۔ لیکن آج میرے شوہر کی وجہ سے مجھے وہ بھی نصیب ہو گیا تھا۔ زندگی میں مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے ہر خواہش ماں باپ نے پوری کی، اور اب شادی کے بعد شوہر اتنا اچھا اور نیک نصیب ہوا تھا کہ میری زندگی بدل گئی تھی۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ اب میری زندگی میں کیسا طوفان آنے والا ہے، کیسے میری زندگی کا رخ تبدیل ہونے والا ہے۔ میں اسے پیار کرتے کرتے بستر پر لے آئی تھی۔ میرے شوہر بھی پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ وہ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ہم اس کا نام کبیر رکھیں گے۔ مجھے یہ نام بہت پسند ہے، مگر میں نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میں اس کا نام سفیان رکھنا چاہتی ہوں، بہت خوبصورت نام ہے، ہمارے بیٹے پر سوٹ کرے گا۔ جبکہ میرے شوہر ناگوار لہجے میں بولے، میں نام سوچ چکا ہوں، بہتر ہوگا میری سنی جائے۔ ان کا اچانک ہی انداز تبدیل ہوا تھا۔ میں فوراً سے بولی، مگر آپ نے جب میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو کیا مجھے نام رکھنے کا بھی حق نہیں ہے؟ ایک نام تو رکھنے دے، میں نے بہت محبت سے بولا تھا۔ جب اچانک وہ بولے، اگر تم اسے پیدا کرتی پھر تمہارا حق ہوتا نام رکھنے کا، جس نے پیدا کیا اس نے نام رکھا ہے۔ میں نے حیران ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، یعنی جس عورت سے میں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہے اس نے ہی اس کا نام کبیر رکھا ہے، بہتر ہوگا نام تبدیل نہ کیا جائے، اس عورت کا بھی حق ہے۔ مجھے میرے شوہر کی بات عجیب لگی تھی، مگر میں خاموش رہی تھی۔
میں کبھی بھی ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرتی تھی جس سے ہم دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، لیکن مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ میں اپنی اولاد کا نام خود رکھنا چاہتی تھی۔ بے شک اس عورت نے میرے بیٹے کو پیدا کیا تھا، لیکن اب وہ میری اولاد تھی۔ میرا حق اس پر سب سے زیادہ تھا، لیکن فی الحال میں نے گھر کا ماحول خراب نہیں کیا تھا اور اپنے شوہر کی بات کو قبول کر لیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ میرے پاس بیٹھے تھے اور پھر چلے گئے تھے، جبکہ مجھے میرے شوہر کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آئی تھی جو جانے سے پہلے تھی۔ جس طرح جانے سے پہلے وہ کھلا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، آنے کے بعد ان کے چہرے کی رونق کہیں پھیکی پڑ گئی تھی۔ مگر میں نے اس بات پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے فون کر کے اپنے پورے خاندان کو بتایا تھا کہ میں نے ایک بیٹے کو اڈاپٹ کیا ہے۔ میری زندگی میں بھی کلیاں کھل اٹھیں گی۔ سب جانتے تھے کہ مجھے بچوں سے کتنی محبت ہے۔ فوراً ہی میرے گھر میں مہمانوں کی بھیڑ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ سب بہت پیار سے میرے بچے کو تحفے دے رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، اسے پیسے دے رہے تھے۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میرے گھر میں اچانک اتنی خوشیاں آ جائیں گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مگر اس درمیان میرے شوہر کہاں گئے تھے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے کئی دفعہ ان کو فون کیا تھا، ان کے گھر والوں بھی بار بار پوچھ رہے تھے، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا کوئی علم تھا کہ اس وقت وہ کہاں پر ہیں۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ 10 بجے کے درمیان سب مہمان چلے گئے تھے۔ میری چھوٹی بہن رکنا چاہتی تھی، لیکن اس کا شوہر اس کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا تھا کہ اب یہ میاں بیوی آرام کریں گے اور بچے کو سکون دو، کتنا اس کو کھلاؤ گے۔ میرا بھی دل تھا کہ میری بہن رک جائے، اس کے بھی بچے تھے، وہ بہتر طریقے سے میرے بیٹے کو سنبھال سکتی تھی، لیکن اس کے شوہر کے سامنے میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، اور اب کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو دودھ وغیرہ پلا کر میں نے سلا دیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ انتظار کرتے کرتے رات کے 2:45 بج گئے تھے، لیکن ابھی تک میرے شوہر کا نام و نشان نہیں تھا۔ میری حالت اب خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ عموماً دانیال رات 9 بجے گھر آ جاتے تھے، لیکن آج 3 بجنے والے تھے، ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ آخر وہ کہاں پر تھے؟ میں نے ایک بار پھر ان کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ جب انہوں نے کال ریسیو کی تھی میں کچھ کہتی، جب ان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں بچہ دے دیا ہے نا؟ اس کے ساتھ کھیلو کودو، وقت گزارو، بار بار مجھے فون کر کے پریشان کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے پاس کیا اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے؟ حد ہوتی ہے تماشے کی۔ انسان اگر فون نہیں اٹھا رہا، جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے وہ مصروف ہے، لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ اب دوبارہ فون نہیں کرنا، صبح تک آ جاؤں گا گھر۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا تھا۔ میں ہیلو ہیلو کہتی رہ گئی تھی، لیکن دوسری طرف سے فون کٹ چکا تھا۔ مجھے اب عجیب سی بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ آج سے پہلے دانیال نے کبھی مجھ سے ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ اولاد نہ ہونے پر وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آتے تھے اور مجھے یہی سمجھاتے تھے کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو تم اپنا دل چھوٹا نہیں کیا کرو۔ ہمیں ایک وقت آئے گا اور اولاد کی نعمت سے ہم مالا مال ہوں گے۔ اگر تم اولاد پیدا نہیں کر پائی، ہم اسے اڈاپٹ کر لیں گے۔ اگر آج ہم نے بچہ گود لے لیا تھا تو پھر یہ تماشے کیوں؟ وہ اچانک اتنا برا رویہ کیوں اختیار کر رہے تھے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اور رات کی اتنی دیر تک وہ باہر کیا کر رہے تھے؟ کہاں تھے؟ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ میں ان کے بڑے بھائی کو فون کر کے ان کی تمام حرکتوں کی رپورٹ دوں، مگر فی الحال میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔
صرف یہ سوچ کر کہ ابھی مجھے میرے شوہر کو وقت دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اداس ہوں، ان کی خواہش ہو کہ ان کا اپنا خون اس دنیا میں آئے، مگر اب وہ ایک بچہ اڈاپٹ کر کے پال رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا اور دل ہی دل میں ارادہ بھی کر لیا تھا کہ کل جب وہ آئیں گے تو میں کسی بھی طرح کا تماشا نہیں کروں گی۔ پوری رات میں اپنے بچے کے ساتھ ہی رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ کبھی اٹھ کر اس کا پیمپر تبدیل کرتی، کبھی اسے دودھ دیتی، کبھی اس کو ڈکار دلاتی۔ میں نے ہر لمحہ اس کا خیال رکھا تھا۔ مجھے ایک عجیب سی محبت اس نومولود بچے سے ہو گئی تھی۔ اگر صبح میری آنکھ کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ سے کھلی تھی، میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے بچے کے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میری نظر اب ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گئی تھی جہاں میرے شوہر کھڑے اپنے بال سنوار رہے تھے۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ دھیمی آواز میں بولے، ناشتے کا کیا انتظام ہے یا میں باہر کروں؟ ان کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور بولی، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساری رات آپ کہاں تھے؟ آپ کو احساس ہے بچے کے ساتھ پہلی رات تھی، کتنی پریشانی ہوتی ہے؟ مجھے آپ کی کتنی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کل پورا خاندان ہمارے گھر جمع تھا، سب آپ کا بار بار پوچھ رہے تھے اور میرے پاس صرف ایک جواب تھا کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ میرا شوہر کہاں ہے۔ آپ نے پورے خاندان کے سامنے میری ناک کٹوائی ہے، مجھے جواب دیں، آپ کو یہ سب کر کے کیا حاصل ہوا؟ میری بات سن کر وہ بولے، ناشتہ دے رہی ہو یا پھر میں چلا جاؤں، بھوکا جاؤں؟ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جو انسان میرے سامنے جی جناب کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتا تھا وہ اب بیزار ہو رہا تھا۔ میں حیران تھی، میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ والٹ اور چابی اٹھا کر بولے، بہتر ہوگا تم بچے کو ہی سنبھال لو، میں کیفے سے ناشتہ کر لوں گا، تمہارے پاس اب شوہر کے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ میں ان کے پیچھے گئی تھی مگر وہ سنے بغیر گھر سے چلے گئے تھے۔ میں حیران تھی، گھر میں ملازمین تھے، کوئی بھی ناشتہ بنا کر دے سکتا تھا، لیکن اتنا بیزار انداز کیوں؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ اکثر میں نے اپنی بہنوں کے منہ سے اس حوالے سے کئی باتیں سنی تھیں کہ شوہر ناراض ہوتے ہیں جب بیویاں بچوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں، لیکن ہمارے بچے کو آئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے اور میرے شوہر ایسے برتاؤ کر رہے تھے جسے اس بچے کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے کوئی 24 سال ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر تک میں دروازے پر کھڑی خاموشی سے لاؤنج کو دیکھتی رہ گئی تھی جہاں سے وہ گئے تھے، اور پھر چپ کر کے اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ اچانک سے دانیال کا یہ بدلا ہوا روپ مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ جس عورت نے محض شوہر کی وفاداری، محبت اور لاڈ دیکھے ہوں، اچانک اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسے برتاؤ کرے، اس کی حالت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھام سکی ہے اور نہ کبھی تھام پائے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ اس درمیان میرے شوہر نے ایک دفعہ فون کال نہیں کی تھی، ورنہ کبیر کے گھر آنے سے پہلے وہ مجھے آفس جانے کے بعد دن میں 3 دفعہ ضرور فون کرتے تھے، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ ایک میسج بھی نہیں آیا تھا۔ رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، میری نظریں گھڑی پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ کبیر کو میں سلا چکی تھی اور اب اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کے آنے کے بعد بیٹھ کر ان سے بات کروں گی، ان سے پوچھوں گی آخر مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ کبیر کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم اسے واپس کر دیتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد ہم دوسرا بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ میں اس حد تک سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، میں کیا کرتی؟ شوہر سے زیادہ عزیز مجھے کچھ بھی نہیں تھا، اور کون سا کبیر میرا اپنا سگا خون تھا جو مجھے اس کی زیادہ لگتی۔ ہاں، مجھے دکھ ہو رہا تھا، ممتا کے احساس سے میرا دل تڑپ رہا تھا کہ میں کبیر کو واپس کیسے کروں گی۔
لیکن میں نے اپنے شوہر کی خاطر اپنے دل کو بھی سمجھا لیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور رات کے 2 بج گئے تھے۔ میری جان اب حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ آج دوسرا دن تھا۔ اس طرح وہ رات باہر نہیں گزارتے۔ میں کوئی لاوارث عورت نہیں تھی جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ میرا باپ ایک بہت بڑا آدمی تھا اور جس کمپنی میں میرے شوہر کام کر رہے تھے وہ آدھی میرے نام پر تھی۔ میں اس طرح سے خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تھا اور اپنے شوہر کو کال کی تھی، لیکن انہوں نے آگے سے فون کاٹ دیا تھا۔ میرا دماغ اور مزید خراب ہونے لگا تھا۔ میں نے کوئی سوچ کر کال بابا کو ملائی تھی۔ میری پہلی بیل پر ہی میرے بابا نے فون اٹھا لیا تھا اور حیرانگی سے بولے، کیا بات ہے، اس وقت فون کر رہی ہو؟ سب خیریت ہے؟ میرا دل کیا میں انہیں ہر بات بتاؤں کہ ان کا داماد کیا تماشے کر رہا ہے، لیکن محض 2 دن میں ہی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اس بات کو گھما دیا تھا کہ بس آپ لوگوں کی یاد آ رہی تھی۔ جب سے کبیر میری زندگی میں آیا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ سب میرے گھر میں رہیں، ہر وقت شور ہوتا رہے، میرا بچہ خوش رہے۔ جبکہ بابا جان فوراً بولے، ایسی بات ہے تو تم اس کا عقیقہ کرو، ہم سب لوگ آئیں گے اور اسی طرح سب کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ تم نے بیٹے کو گود لیا ہے۔ بابا جان کی بات مجھے مناسب لگی تھی اور میں نے رضامندی دے دی تھی۔ کون سا میں نے بچے کو پیدا کیا تھا جو میں کسی تکلیف میں ہوتی؟ میں تندرستی اور بہت ہی مضبوط عورت تھی۔ میں نے ہر قسم کے معاملے کو فیس کرنا جانتی تھی۔ میں نے اب اپنے شوہر کو محض ایک میسج کیا تھا، اگر آپ نے مجھے 5 منٹ نکال بیک نہیں کی تو یاد رکھیے گا میں اپنے بابا کو فون کر کے آپ کے تمام کرتوت بتاؤں گی۔ بس اب بہت ہو گیا ہے۔ بچہ میں نے گود نہیں لیا، گود آپ نے لیا ہے، لیکن اگر آپ اس طرح لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے تو میں آپ کے ظلم کو برداشت نہیں کروں گی، بلکہ منہ توڑ جواب دینے کی ہمت کروں گی۔ یہ کہہ کر میں اب سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان کی کال بیک ضرور آئے گی، مگر اس بار میرا یقین ٹوٹ گیا۔ ان کی کال نہیں آئی، ان کا محض ایک میسج آیا تھا کہ میں آدھے گھنٹے میں گھر آ رہا ہوں، میں ایک ضروری کام میں پھنسا ہوا ہوں، کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی اس اطلاع نے مجھے راحت دی تھی کہ کم از کم وہ میرے میسج دیکھ رہے ہیں۔ میرا دھیان اب بھی دروازے کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ کافی تھکے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی لال ہو رہی تھیں۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور بنا کچھ بھی کہے ان کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ وہ میری شکل حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے میں نے ان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، کہاں تھے آپ؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ یہ سب کرتے رہیں گے اور میں خاموشی سے سہتی رہوں گی؟ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کس کی بیٹی ہوں۔ یہ بچہ میں نے نہیں، آپ نے اڈاپٹ کیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس بچے کو اپنے گھر کے اندر لے کر آئے ہیں، لیکن ہاں، اگر آپ کا ارادہ اسی طرح کی تماشے کرنے کا ہی ہے تو مجھے یہ اولاد نہیں چاہیے۔ مجھے سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں۔ اس بچے کو آپ واپس کریں۔ جب آپ ذہنی طور پر اس بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ مجھے کسی بھی بچے سے ابھی دلی لگاؤ نہیں ہے، اور دلی لگاؤ تبھی ہوتا ہے جب باپ بھی ساتھ ہو۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتے رہے تھے اور پھر چپ چاپ بستر پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کا رویہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا، مگر میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں محض خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ سر جھکا کر بولے، دراصل میں ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، کمپنی کا ہی مسئلہ ہے۔ کبیر سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو بچے مجھے کتنے پسند ہیں، اور تم سے زیادہ مجھے اس دنیا میں کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے۔
بچے کی پرورش کو لے کر تم جتنی سمجھدار باشعور عورت ہو، تم اس بچے کی تربیت اکیلے بھی بہت اچھے طریقے سے کرو گی۔ بس 1 مہینے کی بات ہے، مجھے تھوڑا سنبھلنے کا موقع دو۔ میں کبیر کی وجہ سے ایسے برتاؤ نہیں کر رہا، بس کاروباری کچھ مسائل چل رہے ہیں۔ دانیال کی بات سن کر میں ان کے برابر میں بیٹھ گئی تھی اور ان کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا مسائل چل رہے ہیں؟ میں کمپنی کی آدھی وارث ہوں، مجھے بتائیں آخر کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کی مدد کروں گی، آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ اگر مسئلہ زیادہ بڑا ہوا تو ہم بابا جان سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ کیوں اتنا زیادہ سوچ رہے ہیں؟ میں ہر پل آپ کے ساتھ ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے، ارے نہیں، تم اپنے بابا کو کچھ نہیں بتانا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے انہیں ذرا بھی پریشانی ہو، اور تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اندرونی مسائل ہیں، کلائنٹ کے ساتھ تھوڑی بحث ہو گئی تھی، اسی معاملے کو سلجھانے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ کم از کم 1 مہینہ لگے گا، تم بس اس درمیان کبیر کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اگر مجھ سے ذرا بھی کوتاہی ہوتی ہے، گھر آنے میں دیر ہو جاتی ہے، تو بس میری مجبوری سمجھ لینا۔ تم بہت اچھی خاتون ہو اور مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم بچے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کرو گی۔ صرف 1 مہینہ، اس کے بعد میں تمہارے لیے ایک اچھی ماسی بھی رکھ دوں گا جو کبیر کو سنبھالنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ دانیال کی بات سن کر میں بولی، مجھے کسی ماسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کبیر کا خیال اکیلے رکھ سکتی ہوں، لیکن بس آپ اس طرح کا رویہ میرے ساتھ نہیں رکھیے گا۔ اگر آپ کا رویہ ایسا ہوگا تو میرا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگے گا۔ عورت کا مان اس کا شوہر ہوتا ہے، اگر شوہر کا رویہ ایسا ہو تو اس کا دل واقعی کسی چیز میں نہیں لگتا۔ خدارا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور بولے، میں جانتا ہوں تم کبیر کا بہت خاص خیال اچھے طریقے سے رکھ سکتی ہو، لیکن اگر ہم ماسی رکھیں گے تو تمہاری مدد ہو جائے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کاروباری ڈنر پر جانا پڑتا ہے، کبھی کسی پارٹی میں جانا پڑتا ہے، کچھ ایسے گھریلو ایونٹ آ جاتے ہیں جہاں دیر رات تک ہمیں رکنا پڑتا ہے، وہاں ہم کبیر کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، وہ چھوٹا بچہ ہے، بیمار ہو سکتا ہے، اس لیے ایک ایسی ماسی کی ضرورت ہمیں پڑے گی جو 24 گھنٹے کبیر کے ساتھ رہے۔ یعنی ایک آیا، مجھے میرے شوہر کی بات بہت ناگوار گزر رہی تھی، لیکن اب وہ کبیر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اگر وہ اس طرح سوچنا چاہتے تھے تو میں بھی انہیں روکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ان کی بات پر رضامند ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ میری زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ آنے والا ہے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی، اس درمیان میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ بھی دانیال کو نہیں جگایا تھا، مجھے احساس تھا وہ صبح کا گیا شام کو آتا ہے، اور آج رات کے 2 بجے آیا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت زیادہ فکر تھی۔ قدرت نے مجھے اتنا حسین مرد دیا تھا، میں بھلا کیوں اسے پریشان کرتی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور اگلے صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ صبح کی پہلی کرن پر کھلی تھی، میں فوراً اٹھ گئی تھی۔ ارادہ اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے کا تھا، لیکن جب میں نے دوسری سمت دیکھا تو میں دنگ رہ گئی، دانیال کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ میں پریشان ہو کر کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے بے اختیار اپنے بیٹے کا خیال آیا تھا جو محض چند دن کا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا تھا اور کمرے سے باہر آئی تھی، وہ اب بھی گہری نیند ہی سو رہا تھا۔ گھر کی ملازمہ جو صفائی کرتی تھی وہ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھی تھی اور سوالیہ بولی، صاحب کہاں گئے ہیں؟ کہیں کا بتایا ہے؟ وہ بولی، جی صاحب آفس کے لیے تیار ہو کر گئے ہیں، آج جلدی چلے گئے، ناشتے کا بولا انہوں نے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کیفے میں کریں گے، اور جب آپ جاگ جائیں تو آپ کو بتانے کے لیے بولا تھا کہ آج ان کی واپسی صبح 5 بجے ہوگی، آپ پریشان نہ ہونا۔
ملازمہ کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایسا کون سا کلائنٹ تھا جس کے ساتھ اس حد تک لڑائی ہو گئی تھی جو راتوں کو بیٹھ کر حل کی جا رہی تھی؟ میرا دل اب عجیب ہونے لگا تھا، مگر فی الحال میں نے چہرے پر کسی بھی طرح کا بدلاؤ آنے نہیں دیا تھا۔ میں واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ شاید انہوں نے مجھے اس لیے نہیں جگایا تھا کہ رات کے وقت میں کئی دفعہ اٹھی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر دل کو مضبوط کر لیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ وقت کو پر لگ چکے تھے، دن کسی ریت کی مانند پھسل رہے تھے۔ 4 ہفتے کس طرح بیت گئے مجھے معلوم نہیں ہوا تھا۔ اس درمیان میری اور دانیال کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ رات وہ دیر سے گھر آتے اور صبح جلدی چلے جاتے۔ اگر رات کے وقت میری آنکھ کھل جاتی تب بھی میں صرف ان کا چہرہ دیکھ پاتی تھی۔ میرا دل بہت اداس رہنے لگا تھا۔ کبیر کا میری زندگی میں آنا میرے لیے بہت اچھا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس کی وجہ سے میرے شوہر مجھ سے دور ہو گئے تھے، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی اب شدت سے محسوس کرنے لگ گئی تھی۔ ایک عورت جب یہ کمی محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر اس کے پاس موجود ہر شے اسے بری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج معمول کا دن تھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں کبیر کے ساتھ لان میں بیٹھی ہری ہری گھاس کو اداس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل کسی شے میں نہیں لگ رہا تھا۔ بابا، امی سب نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں بچہ گھر آیا ہے عقیقہ کروں، لوگوں کو مدعو کروں، سب کو بتاؤں تم نے بچہ گود لیا ہے۔ اب تمہاری بھی اولاد ہے، کوئی ہے جو تمہارا نام اس دنیا میں آگے چلائے گا۔ مگر میں نے کسی کی بات نہیں سنی، کیونکہ دانیال کا رویہ بہت عجیب تھا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں ایک دفعہ اس سے عقیقے کا ذکر کیا تھا، جب اس نے مجھے بری طرح سے جھاڑ دیا تھا کہ جب میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ جو بھی کرنا ہے 1 مہینے کے بعد کرنا، تو پھر تم یہ باتیں کیوں اٹھائی جا رہی ہو؟ میں ابھی انہی خیالات میں گمسم تھی جب میرے شوہر کی گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تھا تو میرے شوہر گاڑی سے اتر کر پچھلی نشست کا دروازہ کھول رہے تھے۔ میں کبیر کو لے کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید میرے سسرال سے کوئی آیا ہے، لیکن گاڑی سے ایک کامسون لڑکی اتری تھی۔ میں حیران ہوئی، بھلا یہ کون ہے؟ دیکھنے میں وہ کوئی کام والی ماسی لگ رہی تھی۔ چہرہ اترا ہوا، بال ترتیب سے بنے ہوئے، لیکن لباس سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کوئی کام والی ہی ہے۔ میرے شوہر اس کو لے کر میرے پاس آ گئے تھے۔ قریب آ کر انہوں نے کبیر کو پیار کیا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، معافی چاہتا ہوں، صبح جلدی نکل گیا تھا۔ دراصل آج آخری میٹنگ تھی جو نپٹ گئی۔ اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور رات کو جلدی آیا کروں گا۔ خیر، اس سے ملو، یہ تمہاری ماسی ہے، یہ ہمارے بچے کا خاص خیال رکھے گی۔ میری نظریں اس ماسی پر ہی تھیں جو میرے شوہر لے کر آئے ہوئے تھے۔ میں ایک عورت تھی اور ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اس عورت کو میں شک کی نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے میرے شوہر نے کبھی بھی ملازمین کے ساتھ معاملات نہیں دیکھے تھے، پھر اس عورت کو وہ کہاں سے لائے؟ میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ لڑکی آپ کو کہاں سے ملی؟ اور اتنی کم عمر، ایسا لگتا ہے جیسے کسی تکلیف میں ہے۔ میری بات سن کر میرے شوہر مسکرا کر بولے، ارے اس کی شکل ہی ایسی ہے۔ میں کسی تکلیف میں نہیں ہوں۔ دراصل میرے آفس میں ایک پی این ہے، اس کے خاندان سے اس نے بڑی ریکویسٹ کی کہ دور کی بہن ہے، کام کی اشد ضرورت ہے، اور میں بھی کبیر کے لیے ماسی تلاش کر ہی رہا تھا۔ پھر یہ لڑکی مل گئی تو میں نے سوچا اسے گھر ہی لے آتا ہوں۔ تم اس سے سوال جواب کر سکتی ہو، بچوں کے بارے میں یہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں، اور یقین مانو مجھے اس لڑکی پر بھروسہ ہے، ہمارا کبیر اس کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا۔ میں نے دانیال کو ایک
نظر دیکھا تھا اور ان کا ہاتھ تھام کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میں بولی مجھے یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی، ہم کسی اور کو رکھ لیں گے، آپ اسے بھیج دیں۔ میں کچھ کہتی جب اچانک وہ بغض سے بولے، غصے سے بولے، یعنی تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں کیا بول رہا ہوں یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ میں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ حق بجانب ہے۔ شوہر اپنی غلطی کے بارے کے لیے اگر ایک معاشی رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ میں باہر کے معاملات جانتا ہوں، باہر کی دنیا دیکھی ہے، تم نہیں جانتی۔ تم گھر میں رہتی ہو، میں اپنی مرضی سے جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ یہ لڑکی ہمارے کبیر کے لیے درست ہے۔ میں بے اختیار بولی، آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہیں؟ آج سے پہلے آپ نے کبھی کسی ملازمہ کو جاب پر نہیں رکھا، پھر اب یہ کیوں؟ جب سے وہ مجھ سے دور ہوئے تھے میرے دل میں شک ہی شک تھا، اور اب بھی اس لڑکی کو شک کی نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میرا شوہر کسی اور عورت کی حمایت کرے۔ وہ بولے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بلا وجہ کا خناس بھرا ہوا ہے۔ جو حکم میں نے جاری کر دیا ہے اب وہی ہوگا، اور یہ لڑکی ہمارے گھر میں کام کرے گی، کبیر کو 24 گھنٹے سنبھالے گی، اور تم پہلے کی طرح میرے ساتھ پارٹی ڈنر پر ہر جگہ جاؤ گی۔ اس ایک مہینے میں تم نے اپنے بچے کو اور گھر میں اتنا مصروف کر لیا ہے کہ شوہر کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ تم اس دن کیا کہہ رہی تھی؟ اگر مجھے کبیر سے کوئی مسئلہ ہے تو تم اسے واپس بھی دے سکتی ہو، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تو بس اتنا سمجھ لو کہ میری یہی ڈیمانڈ ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، یہ بچہ کوئی اور سنبھالے گا۔ ہمیں اولاد چاہیے تھی، وہ ہمیں مل چکی ہے، اب تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے دانیال کی باتیں ٹھیک نہیں لگی تھیں، مگر فی الحال میں خاموش رہی تھی۔ میری عادت میں شمار تھا، جب میرے شوہر غصے میں ہوتے تھے میں بلا وجہ ان سے الجھا نہیں کرتی تھی، بس خاموشی سے ہو جاتی تھی، بیٹھ جاتی۔ یہ عادت مجھے میری ماں سے ملی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ شوہر اگر اپنی مٹھی میں کرنا ہے تو اس کے غصے کا احترام کرو۔ اگر تم اس کے غصے کا احترام کرو گے وہ تمہاری ہر ضروریات کا احترام کرے گا۔ دانیال نے میرے ہاتھوں سے کبیر کو گود میں لیا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اس ملازمہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے اس بچے کو دیکھتی رہی تھی، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں حیران ہو کر ملازمہ کی حرکت دیکھ رہی تھی، اور بے اختیار اس نے میرے بیٹے کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ میرے لیے یہ سب حیران کن تھا۔ وہ ایک ماسی تھی، میرے بچے کو سنبھالنے والی آیا، اس کا ایسا رد عمل میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ اچانک وہ میرے بیٹے کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی تھی۔ دانیال پریشان چہرہ لیے اس ملازمہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے فوراً اس کے قریب آئی تھی اور اپنا بچہ اس سے چھین لیا تھا، جبکہ وہ اب مجھے ویران نظروں سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ میں غصے سے بولی، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک چھوٹے بچے کو تم سینے سے لگا کر بھینچ رہی ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میرے غصہ کرنے پر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ میں مزید بولی، اس طرح کا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے تم لوگ اسی طرح کی حرکتیں کر کے مالکوں کی شفقت بٹورتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر یہاں تمہیں نرمی چاہیے تو اپنا کام دکھانا ہوگا، بلا وجہ کے ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب میں کہوں تبھی تم کبیر کو گود میں لوگی، اس کے علاوہ تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی۔ مجھے اچانک ہی اس لڑکی سے چڑ ہونے لگ گئی تھی۔ اس کا یہ انداز مجھے غصہ دلا گیا تھا کہ میں کبیر کو لے کر اندر چلی گئی تھی، اس بات سے انجان کہ جس لڑکی کو میں ماسی سمجھ رہی ہوں دراصل وہ کون ہے۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنے بیٹے کو آرام سے بستر پر لٹایا تھا جب وہ چیخ چیخ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔
اس کا رونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے فوراً اس کو اٹھایا تھا اور دوبارہ اپنے سینے سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس کی حالت اب بگڑنے لگی تھی۔ روتے روتے وہ اب سانس روکنے لگا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا بالکل نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں اس کو اللہ کی لوری دے کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ پہلے دانیال کمرے میں داخل ہوئے تھے اور پھر وہ ماسی آئی تھی۔ اس کی شکل دیکھ مجھے ایک بار پھر شدید غصہ آ گیا تھا۔ دانیال مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بچہ اس کی گود میں دو، اس کے پاس بہت تجربہ ہے، یہ چپ کروا دے گی۔ جبکہ میں اچانک ہی اپنے بیٹے کو لے کر جذباتی ہو گئی تھی۔ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، میں کروا رہی ہوں چپ، میں کروا دوں گی۔ یہ ماسی ہے اور میں ماں ہوں۔ ماں کو زیادہ علم ہوتا ہے اولاد کا۔ جب اچانک دانیال قریب آئے تھے، انہوں نے غصے میں مجھ سے کبیر کو چھینا تھا اور اس ملازمہ کو تھماتے ہوئے بولے، کبھی کبھی ضد چھوڑ دیا کرو، مانتا ہوں تم ماں ہو لیکن تجربہ کار نہیں تمہارے پاس۔ تم نے اپنی کوکھ سے تو اس کو پیدا نہیں کیا، تمہیں نہیں پتہ کہ اولاد کو کس طرح سنبھالا جاتا ہے۔ اور اس ملازمہ نے بچے پیدا کیے ہیں، اس کو پتہ ہے ہر طریقہ۔ اور حقیقت تھی کہ اس کی گود میں جاتے ہی کبیر بالکل خاموش ہو گیا اور اگلے 5 سیکنڈ میں وہ اس کی گود میں ایسے سو رہا تھا جیسے واقعی ان دونوں کا بہت پرانا رشتہ ہو۔ میری آنکھوں میں اب آنسو آ گئے تھے، میرا دل تڑپنے لگا تھا۔ اس عورت کا میرے بچے کو اس طرح سے پیار چھونا، پیار کرنا، نہ جانے کیوں مجھے اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہا تھا۔ میرے بیٹے کو اس نے بہت آرام سے بستر پر لٹا دیا تھا اور ایک اداس نظروں سے اس پر ڈالے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دانیال مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آئندہ کے بعد بلا وجہ کا تماشا نہیں کرنا۔ میں کبیر کے لیے ہی اس ماسی کو لائے ہوں اور اب اس کا فائدہ لو۔ میں آفس جا رہا ہوں، آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے جبکہ میں عجیب گھٹن محسوس کرنے لگ گئی تھی، ایک ایسی گھٹن جو مجھے اندر ہی اندر تڑپا رہی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ وہ عورت دن بدن میرے بیٹے کے قریب سے قریب تر ہو رہی تھی۔ اب کبیر میری گود میں روتا تھا اور اس عورت کی گود میں جا کر خاموش ہو کر سو جاتا تھا۔ دودھ بھی اس کے ہاتھ سے پیتا تھا، پیمپر چینج کرنا، اس کو تیار کرنا، سب وہ عورت اپنے ہاتھوں سے کرتی اور میں صرف دیکھتی رہ جاتی۔ میں نے کئی دفعہ اپنے خیالات دانیال سے شیئر کیے تھے کہ مجھے اس عورت کی مداخلت اچھی نہیں لگ رہی۔ میں اپنے بیٹے کا اکیلے خیال رکھ سکتی ہوں، مجھے کسی ماسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر دانیال نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں تمہارے لیے ماسی رکھوں گا اور یہ عورت ہمارے بیٹے کے بڑے ہونے تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس بات کا فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ کبیر اس کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ریلیکس ہو جاؤ۔ لیکن وہ عورت مجھے کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ 2 دن مزید بیت گئے اور یہ 2 دن بھی میں نے بہت اذیت میں گزارے تھے۔ میری آنکھ رات کے 3 بجے کے درمیان کھلی تھی۔ پہلے پہل میں نے بستر پر ہی کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اچانک مجھے کمرے میں خالی پن محسوس ہوا۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھی، کبیر اور دانیال دونوں ہی کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میری جان نکلنے لگی تھی۔ میرا بچہ اور میرا شوہر کہاں ہے؟ میں فوراً کمرے سے باہر آئی تھی۔ جب نظر لاؤنج میں ٹہلتے دانیال پر گئی تھی جو اس ملازمہ کے ساتھ ہی ٹہل رہے تھے۔ اس ملازمہ کی سلانے کی گود کبیر میں تھا اور اس کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی دانیال اپنی جگہ پر ٹھہر گئے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، تم بہت گہری نیند سو رہی تھی، اس لیے میں کبیر کو اٹھا کر باہر لے آیا۔ اتفاقی طور پر یہ کھانا لینے کے لیے آئی تھی، پھر میں نے اس کو دے دیا اور اب یہ سلا رہی ہے، بس سونے ہی والا ہے۔ تم جاؤ آرام کر لو، میں ہوں یہاں۔
لیکن میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں بولوں اس وقت کون سا کھانا لینے کے لیے یہ آئی ہے، مگر میں چپ ہی رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ملازمہ نے بچے کو سلا دیا تھا اور کمرے میں لٹا کر چلی گئی تھی۔ میرا دل شدید دل ملا رہا تھا، مگر میں نے برداشت کیا تھا۔ پوری رات میری کالی ہو گئی، ایک لمحہ بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں نے اب اگلے بھی طے کر لیا تھا کہ میں آج اس کو نکال دوں گی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت وہ ہانڈی سے سالن نکال رہی تھی جب اچانک اس کی میں نے گردن پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ میں جانتی تھی یہ حرکت غلط کر رہی ہوں، لیکن اب میری بس ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر میں اس کی کسی بھی قسم کی شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ بولی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے گھر سے روٹی اور سالن چوری کر کے کھاؤ گی؟ وہ بری طرح گھبرانے لگ گئی تھی۔ جب میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر کھینچ کر لے آئی تھی، وہ روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، آپ نے خود اجازت دی ہوئی ہے کھانا تناول کرنے کی، پھر آپ مجھے کیوں نکال رہی ہیں؟ جب میں نے اسے باہر کی طرف دھکا دے کر بولی، آئندہ کے بعد میرے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنا، میں اپنا بچہ اور شوہر سنبھال سکتی ہوں، تم اپنے انداز سنبھالو۔ یہ کہہ کر میں دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ میرا دل اب ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا۔ پورا دن بہت اچھے طریقے سے گزرا تھا۔ شام 6 بجے میں اپنے بیٹے کے ساتھ سو گئی، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی جب میری آنکھ کھلے گی تو میرا کبیر میرے پاس نہیں ہوگا۔ میری آنکھ رات 9 بجے دانیال کی آواز پر کھلی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھی، سامنے وہ حواس باختہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، ہمارا کبیر اغوا ہو گیا ہے، میرے پاس اغوا کاروں کا فون آیا ہے، تم کہاں تھی اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ انہوں نے ملازمہ کا نہیں پوچھا تھا، وہ بس کبیر کی تلاش کے لیے پاگل سے ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں موبائل فون کے ذریعے لوکیشن ٹریس کر لی گئی تھی۔ میرا بچہ ان لوگوں کے پاس تھا۔ میں بھی پولیس اہلکار کے ہمراہ لوکیشن پر پہنچی۔ بچہ میں کمرے کے باہر کیسے؟ وہ اغوا کاروں کو پتہ ہوا، مجھے نہیں معلوم تھا اغوا کیسے ہوا، لیکن اب سب پتہ چلنے والا تھا۔ جیسے ہی میں اس لوکیشن پر پہنچے، ہم سب میں تناؤ پھیل گیا۔ وہ جگہ کوئی پرانی عمارت تھی جو تعمیر ہو رہی تھی۔ ہم روشنی کے ذریعے لوکیشن کے پاس پہنچے اور اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ میرا بیٹا سامنے ہی اس ملازمہ کے سینے سے لگا رو رہا تھا، جبکہ پاس 2 آدمی خون سے لتھڑے ہوئے پڑے تھے اور ملازمہ بھی ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھی تھی اور اپنے بیٹے کو اٹھا لیا تھا، لیکن جب نظر آدمیوں پر گئی، میں اور میرے شوہر دونوں حیران رہ گئے تھے۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی گھر کے گارڈز تھے۔ میرے شوہر کی حالت اس ملازمہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس ملازمہ کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ جب میری نظر اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی پرچی پر گئی، میں نے گھبرائے گھبرائے انداز میں وہ پرچی اٹھائی تھی، اور جیسے ہی میری نظر اور اس پرچی پر گئی تھی، میں نے حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ اس پرچی میں درج تھا، جب آپ کو میں ملوں تو شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ میں آپ کو مرنے سے پہلے ایک سچ بتا دینا چاہتی ہوں، آپ کی گود میں موجود بچہ میری ہی کوکھ سے پیدا ہوا ہے، اور آپ کا شوہر میرا بھی شوہر ہے۔ انہوں نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ انہیں اولاد چاہیے۔ وہ آپ سے بہت زیادہ پیار محبت کرتے ہیں۔ 1 مہینہ جو انہوں نے گھر میں وقت نہیں دیا تھا، وہ میرے پاس ہی آتے تھے میری خدمت کے لیے، کیونکہ اولاد کے بعد میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے مجھے ملازمہ بنا کر پیش کیا، مگر شاید آپ ایک عورت ہیں اور آپ اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مرنے سے پہلے یہ سچ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں اتنا بڑا سچ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتی۔
میرے بیٹے سے محبت کرنا وہ بہت معصوم ہے، خدا حافظ۔ جبکہ میرے شوہر اس ملازمہ کا ہاتھ تھامے رو رہے تھے۔ پولیس نے پورے ایریا کو گھیر لیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 مہینوں بعد میرے شوہر نے بھی اپنے منہ سے سچ کو قبول کر لیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ کبیر ان کا سگا خون ہے۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی محسوس ہوئی تھی، لیکن مجھے اس بات کا بے حد افسوس تھا کہ میں نے اس عورت کو غلط سمجھا۔ اس عورت نے مجھے ماں بنایا، میرے بیٹے کی حفاظت کی، اور میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ آج بھی جب میں نماز پڑھتی ہوں تو اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی معافی بھی مانگتی ہوں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔